إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات بھیجو عزیزاران شہید الشہداء ماہ محرم کی پہلی گزر گئی شب دو اور شب جمعہ بھی ہے شب جمعہ ویسے بھی شب دعا ہے شب مغفرت ہے شب زیارت سید الشہداء علیہ السلام بھی ہے ہر شب جمعہ مستحب ہے سید الشہداء علیہ السلام کی زیارت کی جائے زیارت پڑھی جائے خدا انشاءاللہ ہمیں بھی کوئی شب جمعہ کربلا میں نصیب فرمائے پروردگار نے اپنے ولیوں کو اپنے انبیاؤں کو ایک خاص آزمائش میں مبتلا کیا تاکہ ان کے ذریعے سے اپنی مخلوق کی ہدایت کر سکے آزمائش اور امتحان خدا اس لیے بھی کرتا ہے کہ خدا دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ثابت قدم رہتا ہے ہماری زندگی میں جو نارمل آزمائش اور ابتلاات ہیں وہ بھی اس لیے ہیں اور اگر انسان کا امتحان نہ لیا جائے تو وہ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ دوسرے سے بہتر ہے یا نہیں اگر آپ بولیں کہ سارا سال انسان پڑھتا رہے اور آخر میں اس سے امتحان نہ لیا جائے کسی بھی کلاس تو وہ کیسے آپ یہ ایگزامائن کریں گے کہ اس نے اچھا پڑھا ہے یا صحیح نہیں پڑھا ہر چیز کے امتحانات ہیں ہر چیز کے دنیا میں چاہے ایجوکیشن سسٹم ہو گو کہ ہر کسی کا اپنا الگ طریقہ ہو سکتا ہے لیکن ٹیسٹ ہے آپ کہیں جاب کے لیے جاتے ہیں انٹرویو دینے جاتے ہیں وہاں پہ بھی ٹیسٹ ہے کسی اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں وہاں پہ بھی ٹیسٹ ہے اب یہ آزمائش یہ ٹیسٹ یہ امتحانات بیسیکلی آپ کو چیک کرنے کے لیے ہوتے ہیں کہ جس چیز کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں کیا آپ کے اندر قابلیت بھی ہے کہ نہیں ہے اور جب خدا کی طرف انسان بڑھنا شروع کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ کمال تک پہنچے تو خدا اسے آزمائش میں ڈالتا ہے کیوں ڈالتا ہے تاکہ چیک کرے کیا اس کے اندر کمال تک پہنچنے کی صلاحیت بھی ہے کہ نہیں ہے جو آدمی ذرا سے امتحان میں متزلزل ہو جائے
اس کی جو استقامت ہے وہ لرزنے لگے تو وہ شخص کیسے خدا کی راہ میں ثابت قدم رہ سکتا ہے؟ کیونکہ آسان نہیں ہے. آپ کے سامنے اللہ نے نبیوں کو آزمائش میں ڈالا. حضرت آدم آزمائش میں ڈلے, اوپر سے پہلی آزمائش اوپر ہی ہو گئی. اللہ نے کہا کہ یہاں نہیں جانا, اس درخت تک نہیں جانا. چلے آزمائش ہو گئی, آزمائش ہوئی, نیچے اترے, گریا, رونا, اور اس کے بعد باہر آ گئے. حابیل اور قابیل کے درمیان میں اللہ نے آزمائش ڈالی, ایک قبول ہو گیا, دوسرا قبول نہیں ہوا. ہر نبی آزمائش میں آیا. حضرت نوح اتنے 100 سال تبلیغ کی, آزمائش تھی. نبی کے لیے الگ امتحانات ہوتے ہیں. نبی کو خدا الگ طریقے سے جو ہے وہ اس کو 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد بھی تھوڑے سے لوگ جو ہیں وہ مومن ہیں. خوب یہ اللہ نبی کے ذریعے سے دیکھ رہا ہے. نبی صبر کیے جا رہے ہیں, بڑھتا جا رہا ہے, معاملہ بڑھتا جا رہا ہے, عذاب ڈیلے ہوتا جا رہا ہے. اللہ اس کو اور پرولونگ کر رہا ہے کہ دیکھے. صرف نبی نہیں بلکہ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہیں, خدا انہیں بھی دیکھنا چاہتا ہے کیا یہ ثابت قدم رہیں گے یا نہیں رہیں گے. بعض اوقات ہم اپنی زندگی میں جو چاہتے ہیں ہماری زندگی ہو کہ بس ہماری زندگی اچھی گزرے. اچھی سے مراد ہمیں کوئی مشکل نہ ہو, کوئی پریشانی نہ ہو, مطلب کسی آزمائش میں نہ ڈالا جائے. ایسا ممکن نہیں ہے. اصل دنیا کی خاصیت میں یہ امتحانات ہیں. آپ پانی سے گیلا پن نہیں چھین سکتے, نمک سے اس کی ترشی چھین نہیں سکتے. نمکین پن اس کی نمک کی خاصیت ہے. اسی طرح اس دنیا کی خاصیت امتحانات ہیں, آزمائشیں ہیں. آپ بولے میری زندگی میں کوئی امتحان نہ ہو, کوئی آزمائش نہ ہو, اور بس میں زندگی بڑی اچھی گزار لوں, نہیں گزار سکتے. اور مومن ہر لمحے آزمائش میں ڈالا جاتا ہے تاکہ خدا اس کے درجات کو بڑھائے. خدا چاہتا ہے, خدا نے ڈیزائن ایسے کیا ہے. خوب نبی سارے امتحانات کے اندر آپ کے سامنے آئے. حضرت یونس علیہ السلام کی آزمائش الگ تھی. اللہ نے اپنے قوم سے باہر آ گئے, کہا کہ ان پر عذاب نازل کریں. قوم نے توبہ کر لی پیچھے, مگر حضرت یونس نے دیکھا کہ ابھی تک عذاب نہیں آیا, تو خدا سے کہا پروردگار عذاب نہیں آیا. وہ بہرحال اللہ کے نبی ہیں, ان کا اپنا انداز ہے خدا کی بارگاہ میں گفتگو کا, خدا سے رابطے کا. لیکن اللہ نے آزمائش میں ڈال دیا. کس میں ڈالا؟ 3 طرح کے تاریکیوں میں اللہ نے حضرت یونس کو ڈال دیا. پہلی تاریکی رات, دوسری تاریکی سمندر, تیسری تاریکی مچھلی کا پیٹ. 3 تاریکیوں میں حضرت یونس آ گئے. خوب آزمائش تھی. اب حضرت یونس کیا کرتے ہیں؟ 6 مہینے تک روایات کہتی ہیں حضرت یونس نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. 6 مہینے اللہ کا نبی خدا کی بارگاہ میں جو ہے وہ اس طرح ذکر کر رہا ہے کہ میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا. اور ذہن محترم, ہم اپنی زندگی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہم 24 گھنٹے کو کیسے سکین کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی زندگی میں جو امتحان میں ہے, یہ امتحان اللہ کی طرف سے ہے یا کہیں میرے اپنے کسی عمل کی کوتاہی تو نہیں ہے؟ خوب آپ اس کو کیسے ٹیسٹ کریں کہ انسان جو ہے وہ کیسے ہو کہ مثلا میرے ساتھ کچھ حادثہ ہوا, میں اس حادثے کو کیسے سکین کروں؟ یہ حادثہ میری زندگی میں کیوں ہوا؟ کیونکہ بغیر علت کے, بغیر ریزن کے کائنات میں کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. کائنات جو ہے وہ سبب, اسباب, اس کے ریزنز ہیں. ایوری تھنگ ہیز اے ریزن. ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ریزن ہے. آپ رستے میں چلے, آپ کے پاؤں میں ٹھوکر لگ گئی. ٹھوکر بے وجہ نہیں لگی آپ کو, کہیں کوئی فکر غلط تھی جو خدا نے آپ کو ٹھوکر دی ہے. خدا کا نظام بڑا زوم ہے جانے محترم. خدا ایسے نہیں, خدا قرآن میں کہہ رہا پتہ میری مرضی کے بغیر نہیں گرتا. وہ جو پتہ اس کی مرضی کے بغیر نہ گرے تو اشرف المخلوقات ٹھوکر بغیر ایسے ہی کھا لے گی. پتھر سامنے کیسے آیا, بے دہانی کیسے ہو گئی,
وہ بہت ضروری ہے، اور خاص طور پر وہ جوان جس کی فجر کی نماز قضا ہو جائے، اسے سوچنا چاہیے کیوں میری نماز قضا ہوئی، کوئی ایسا کام میں نے کیا جس کی وجہ سے اللہ نے عبادت کی وہ جو خصوصیت تھی وہ مجھ سے سلب کر لی۔ ایسی ہے نا، مطلب ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، سجدے کر رہا ہے، خدا کا کرم ہے اس کے اوپر، لیکن اگر نہیں کیا سجدہ، سوتا رہ گیا، ایک شہید اپنے وصیت نامے میں لکھتا ہے کہ میری زندگی کا سب سے تاریک دن تھا جب میں صبح اٹھا تو سورج نکل چکا تھا۔ اب یہ ریزن، وہ میری نماز مجھ سے دیر ہو گئی، چھوٹ گئی، اب یہ علت کیا ہے، ریزن کیا ہے، وہ اس کو آپ ڈھونڈیں اپنی زندگی کے اندر۔ ایسے زندگی نہ گزاریں مثلا چل رہی ہے تو چل رہی ہے، اوپر بہت حساب کتاب ہے، یعنی ہر چیز بہت بہت مائنر جو ہے وہ کنٹرول ہو رہی ہے۔ اللہ کا نظام ہے، ہمارے جیسا نہیں ہے کہ مثلا میں آپ دو چار کو دیکھ سکتا ہوں، باقیوں کو میں نہیں دیکھ سکتا ہوں، میری محدودیت ہے، میں کتنوں کی طرف دیکھوں گا گفتگو کرتے وقت، وہ میری اور اگر نظر بھی آئے گا تو مجھے کیا نظر آئے گا، اور اگر آیا بھی نظر تو صرف آپ کی شکل نظر آئے گی، میں نہ آپ کے ارادے پڑھ سکتا ہوں، نہ میں آپ کے قلب کو دیکھ سکتا ہوں، نہ میں جو آپ کر کے آئے ہیں اسے دیکھ سکتا ہوں، نہ میں وہ جانتا ہوں جو آپ یہاں سے جا کے کریں گے، وہ میں محدود ہوں، مگر وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اس کے علم نے احاطہ کیا ہوا ہے، وہ سب جانتا ہے۔ اس کو آپ کیسے مطلب کیسے بولیں گے کہ خدا تو نہ دیکھ مجھے، کیسے آپ کہیں گے؟ توحید یہی تو ایمان اور اعتقاد ہے کہ ہر چیز محدود ہے سوائے اس کے، ہر چیز محدود ہے، وہ ہے جو لا محدود ہے، اس کا علم لا محدود ہے، وہ ہر چیز پر دسترت رکھتا ہے، اس کی وہ آپ کے ارادے، آپ کی نیتیں سب جانتا ہے۔ ہم ایک دوسرے کو دھوکہ دے سکتے ہیں، ہم خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اور نہ صرف خدا بلکہ خدا جس پر اپنے نور کی تجلی کر دے وہ بھی ہمارے حالات سے واقف ہے۔ آپ شب جمعہ ہے، بہرحال ہم سب کے مرحومین آج قبروں میں ہماری طرف منتظر ہوتے ہیں، ایک صلوات پڑھ کر اپنے تمام مرحومین کو جو ہے وہ بخشنا۔ وزانے محترم، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ آزمائش، یہ امتحان ہے۔ خدا کبھی دے کر بھی امتحان لیتا ہے، کبھی چھین کر بھی امتحان لیتا ہے۔ خدا کا اپنا نظام ہے، خدا جس کے ساتھ جو چاہے جس طریقے سے چاہے، اور اپنے ولیوں کے ساتھ خدا کا اپنا ناز ہے، وہ ان کو جس طرح سختیوں میں رکھتا ہے وہ ولی جانتے ہیں اور وہ خدا جانتا ہے۔ آپ کے سامنے حضرت ایوب کے ساتھ کتنا امتحان لیا گیا، سب کچھ لے لیا، مال لے لیے، باغ لے لیے، زمینیں، اولاد، سب کچھ لے لیا، اور پھر حضرت ایوب کے بارے میں لوگوں نے باتیں شروع کر دیں۔ یہ سب پریکٹیکل ہے، دیکھیں قرآن جو ہے وہ مارس کی مخلوق کے لیے نہیں اترا، قرآن ہمارے لیے اترا ہے، اور وہی چیزیں جو ہماری زندگی میں ہے قرآن ہمیں اسی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ اب حضرت ایوب کو اتنی مشکلات ہوئی، شہر سے باہر چلے گئے، بیماری اتنی شدید ہو گئی، اب لوگوں نے آپس میں باتیں کی کہ کوئی ایسی خرابی ہوگی، نعوذ باللہ،
تبھی اللہ نے حضرت ایوب کو امتحان میں ڈالا. اب جیسے ہماری زندگی میں نہیں ہوتا، یہ بڑا کامن سی بات ہے. کسی کا بیٹا نہ ہو تو ہم لوگ کس طرح اس کو تانے دیتے ہیں کہ دیکھو ان کی تو بیٹیاں ہیں صرف. کئی لوگوں نے مجھے شکایتیں کی ہیں جو میں آپ سے بیان کر رہا ہوں. لوگ کس طرح سوچتے ہیں. کسی کے گھر میں کوئی بیمار ہو، دیکھا ان کے یہاں بیماری ہے، ان کو یہ لوگ، ان کے اعمال اچھے نہیں ہیں. نہیں ہے زن محترم، ان کو یہ دیکھیں، ان کو نہیں، ایسا نہیں ہے. یقیناً انسان کی اپنی غلطی کوتاہی ہوتی ہے، لیکن ہم کون ہوتے ہیں کسی کے لیے اس کی تکالیف کو مشخص کرنے کے لیے. ہمیں اپنی آزمائش دیکھنی چاہیے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے اوپر امتحان کیوں نہیں آ رہا. کہیں ایسا تو نہیں ہے خدا نے مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیا ہے. مومن 40 دن تک اگر وہ آزمائش میں نہ آئے اسے سوچنا چاہیے. مشہور واقعہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ رسول خدا، ایک شخص نے رسول خدا کو کہا کہ مطلب میرے گھر آئیں، دسترخوان کھانے پر آئیں. بہت اصرار کیا. رسول خدا ایک دفعہ چلے گئے، بیٹھے تھے تو دیکھا اوپر دیوار پر مرغی بیٹھی، اس نے انڈا دیا. انڈا نیچے کی طرف آیا تو سب کی نگاہ اس کی طرف پڑی. تو اس نے کہا کہ پریشان مت ہوں، یہ نہیں ٹوٹے گا. اور وہ پھنس گیا رستے میں کہیں. تو کہا کیوں؟ کہا میرا آج تک کبھی کوئی نقصان نہیں ہوا، کبھی مجھے کوئی مشکل نہیں پڑی. رسول خدا دسترخوان سے اٹھ گئے. کہا یا رسول اللہ کیوں؟ کہا جس پر اللہ نے آزمائش نہ ڈالی ہو میں اس کے دسترخوان پہ کھانا نہیں کھا سکتا. یہ تمہیں خدا نے تمہارے حال پہ چھوڑ دیا ہے. وزان محترم، انسان اولاد سے، انسان مال سے، انسان بدن صحت سے آزمائش میں ڈالا جاتا ہے. خب جو ظاہر ہے مقرب بندے ہیں اللہ ان کو اسی طریقے سے آزما. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی زندگی میں محنت نہ کریں، آپ اپنی زندگی میں اسٹرگل نہ کریں، ڈاکٹر کے پاس نہ بولے بیمار ہو گئے اللہ نے بیمار کیا. نہیں، خدا شفا دیتا ہے. گولی شفا نہیں دے گی، لیکن آپ کو دوائی کھانی ہے. آپ کو یہ جانا ہے جو دنیا کے رولز ہیں اس سے آپ باہر نہیں جا سکتے. یہ ہمیں آپ کو کام. لیکن آزمائش، اب حضرت ایوب کو جب دیکھیں نا، ظاہری مشکلات انسان برداشت کر سکتا ہے، زبان کے طعنے بڑے سخت ہوتے ہیں. حضرت ایوب کو جب یہ گفتگو سننے لگی تو حضرت ایوب کا دل جو ہے وہ عجیب سا ہو گیا. خدا کی بارگاہ میں، اللہ کے نبی ہیں بہرحال، اللہ کی بارگاہ میں کہا پروردگار تو نے یہ لے لیا، تو نے وہ لے لیا، سب لے لیا، میں نے صبر کیا مگر اب یہ مجھ سے صبر نہیں ہوتا. جیسے یہ کہا نا کہ اب، تو ایک بادل کہ جو آیا ہوا تھا ادھر سے آواز آئی، ایوب مگر پہلے جو صبر تم نے کیا وہ تم نے کیا تھا یا ہم نے دیا تھا؟ خوب یہ خدا ہی کی طرف سے ہے. خدا انسان کے وجود میں صبر کو اتارتا ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو آدمی آگے نہیں بڑھ سکتا. اس جانے محترم، اسی طرح جہاں نبیوں کی آزمائش وہاں ہماری آزمائش، اسی طرح قوموں کی بھی آزمائش ہوئی. آخری نبی جب خدا کی بارگاہ میں ہے تو خدا نے کہا کہ جو ہم نے تم سے عہد و پیما لیا تھا اس کا وقت ہے. خوب عہد و پیما کیا ہے؟ خوب قوم اور امت کی آزمائش سخت ہوتی ہے، آسان نہیں ہوتی. قرآن ہمیں اسی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل کے واقعات ہیں، قوموں کی آزمائش ہے. 30 دن حضرت موسیٰ طور پر گئے، 10 دن ایکسٹینڈ ہو گئے. قوم جو ہے وہ گوشالے کی پوجا کرنے لگی. آزمائش تھی. غائب ہوا اللہ کا نبی، غیبت میں گیا، غیبت میں قوم گمراہ ہو گئی. جہاں رسول خدا نے دنیا سے، ظاہری دنیا سے اپنی آنکھوں کو بند کیا، ظاہری دنیا سے، وہاں قوم کی آزمائش شروع ہو گئی. قوم کی آزمائش ولایت کے ذریعے سے کی گئی. خب جب ولایت اتاری گئی، جس نے اس کو قبول کیا وہ سر بلند ہو گیا، اور نہیں کر پایا تو پھر تیسرا آپشن کوئی نہیں تھا.
آپ نمازیں پڑھ لیں، آپ روزے رکھ لیں، آپ زکاتیں پڑھ لیں، لیکن اگر امامت اور ولایت کے امتحان سے سر کامیابی کے ساتھ نہیں باہر نکالیں گے، کچھ قبول نہیں ہے۔ قوم آزمائی گئی، میں بہت طریقے سے گفتگو کرنی پڑتی ہے کیونکہ پتہ نہیں کہاں کہاں گفتگو جا رہی ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، خوب قوم آزمائی گئی، آزمائی سخت تھی۔ حضرت عمار اصحابی ہیں اور جو ہیں وہ بزرگ صحابی ہیں، رسول خدا کی خدمت میں آئے، کہا یا رسول اللہ، میں آپ کے جانے کے بعد فتنہ دیکھ رہا ہوں۔ وہ کیونکہ بابصیرت تھے، فتنہ دیکھ رہا ہوں، تو میں اس فتنے کے دور میں کیا کروں؟ کیونکہ قوم کس سے آزمائی جائے گی؟ فتنے سے آزمائی جائے گی نا۔ فتنہ آزمائش ہے۔ عزیزان محترم، روایات ہیں کہ فتنے سے گھبراؤ مت، فتنہ مومن کو نکھارنے کے لیے آتا ہے اور منافق کو الگ کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو آپ یہ نہ بولیں کہ اللہ ہمیں فتنے نہ ہو، نہیں، فتنے ہوں لیکن فتنے میں کامیابی دے پروردگار۔ خوب فتنہ ہوگا، فتنہ آج بھی ہے، فتنے ہوتے رہیں گے، خوب ظہور تک فتنے اپنی اوجوں پر ہیں۔ یہ آزمائش امت کی جاری رہے گی جب تک ہادی غیبت کے اندر ہے۔ وہاں 40 دن غیبت ہوئی، لوگوں نے گوشالہ کی پوجا کر لی، یعنی اس بچڑے کی جس میں سامری جادوگر نے بنایا۔ وہ آج سامری جادوگر کون ہے؟ آج گوشالہ کیا ہے؟ وہ آج قوم کدھر جا رہی ہے؟ کیا واقعاً اسی دین پر قائم ہے کہ جو امام وقت نے آ کر اس کو تبیین کرنا ہے؟ وہ فتنہ ہے عزیزان محترم۔ یہاں آزمائش، جب حضرت عمار نے کہا یا رسول اللہ میں کہاں جاؤں، تو ایسے میں دیکھا کہ حضرت علی ابن ابی طالب تشریف لا رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں۔ رسول خدا نے کہا عمار، پوری دنیا کے لوگ ایک وادی میں اور علی ایک وادی میں ہو تو تم علی کی طرف جانا، اور یہ سب کے لیے ہے، اس میں کوئی سنی شیعہ یا کوئی اور مسلک نہیں ہے۔ خوب یہاں معاملہ ولایت کا ہے، وہ بھی ولایت ظاہری، ولایت باطنی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اگر توحید تک پہنچنا چاہتے ہیں تو صراط یہی ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ آپ زیارت جامع کبیرہ پڑھتے ہیں، باب اللہ، اللہ کی طرف جانے کا دروازہ، باب توحید، خود صرف یہی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اور اگر انسان نے کہیں جانا ہے تو دروازے سے ہی جائے گا، بغیر دروازے کے کہاں جائے گا؟ اگر اب رسول تک بھی جانا ہے تو دروازہ یہی ہے، خدا تک جانا ہے دروازہ یہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خدا محتاج ہے، نہیں ہے عزیزان محترم، خدا کسی کا محتاج نہیں ہے۔ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے انتم الفقراء الی اللہ، تم محتاج ہو، تم فقیر ہو، لیکن یہ اس کا نظام ہے۔ اگر مجھ تک پہنچنا ہے تو اسی ولایت کو طے کرنا پڑے گا، اور جب کوئی ولایت کو قبول کرتا ہے تو اسے آزمائش سے گزرنا پڑے گا۔ یعنی ولایت قیمت مانگتی ہے۔ کربلا ولایت کے ظہور کی جگہ ہے جہاں لوگوں نے قیمتیں ادا کی ہیں۔ جو جتنی ظرفیت رکھتا تھا اس نے اتنی ولایت کو قبول کیا، اور جس نے جتنا ولایت کو قبول کیا اتنی اس کی آزمائش بڑھ گئی۔ اب آپ 1400 سال بعد بھی یہ سوچیں کہ ہم کیوں اتنی آزمائش میں ہیں، ہم کیوں اتنی مشکل میں ہیں۔ خوب آپ نے اقرار کیا ہے ولایت کا، جس نے ولایت کا اقرار کیا ہے اسے امتحان آزمائش سے گزرنا پڑے گا، اور بغیر گزرے آپ کامیابی کی طرف نہیں جا سکتے۔ کچھ بھی کر لیں آپ اپنی ذاتی زندگی میں بھی امتحان میں ہیں، آپ اپنی اجتماعی زندگی میں بھی آزمائش میں ہیں، تو گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ ایٹ دا اینڈ ایک ہی ہے جس نے اس ولایت کے پرچم کو لہرانا ہے۔ وہ چاہے
پیدا ہو، وہ چاہے غیبت میں ہو، وہ ایک ہی ہے۔ ابھی ہمارا فوکس یہی ہونا چاہیے، کیونکہ ہمیں بہرحال خدا تک پہنچنا ہے۔ خدا نے بندوں کو پیدا کمال کے لیے کیا، اور کمال تک نہیں پہنچ سکتے جب تک آپ امامت کے ذریعے سے اس تک نہ پہنچیں۔ اب خوب یہ ولایت تاثیر گزار ہے، انسان کے اوپر اثر کرتی ہے، انسان اپنی زندگی میں اس کو ٹیسٹ کر سکتا ہے، آزما سکتا ہے، انسان اس ولایت کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے۔ اور یہ ولایت جس کے وجود میں آ جائے اس کا کردار تبدیل ہو جاتا ہے، اس کا اخلاق بدل جاتا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا بدل جاتا ہے، اس کی گفتگو الگ ہے، اس کی نگاہیں الگ ہیں۔ اب ہم دیکھیں جتنی تاثیر ہمارے اوپر ہے ولایت کی، اتنا اثر انداز ہوگا۔ اور انسان توحید تک نہیں پہنچ سکتا جب تک انسان ولایت کے وجود اور رستے سے نہ گزرے۔ توحید جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ وہ آپ نے وہ مشہور حدیث سنی ہے کہ جو امام رضا علیہ السلام نے بیان امام رضا فرماتے ہیں، نشاپور میں مشہور ہے، کئی محدثین عامہ کے سب جمع ہوئے تھے، کئی ہزار لوگ، اور امام سے انہوں نے کہا کہ ایک حدیث بیان کریں۔ میں تفصیل میں نہیں جاتا، امام نے حدیث بیان کی کہ لا الہ الا اللہ کلمہ تو حسنی، لا الہ الا اللہ جو ہے وہ کلمہ ہے۔ کلمہ کیا ہے؟ یعنی لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، یعنی ایک قلعہ ہے جو لا الہ الا اللہ ہے، اور اس میں وہی داخل ہوگا، یعنی جو اس لا الہ الا اللہ کو کہے گا وہی اس میں داخل ہوگا، اور جو داخل ہو جائے گا وہ میرے عذاب سے بچ جائے گا۔ اب یہ لا الہ الا اللہ، دیکھیں نا، انسان مشرک ہو، بت پرست ہو، کوئی بھی ہو، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، انسان پہلے نجس تھا ابھی پاک ہو گیا، پیچھے جو زندگی گزاری ختم ہو گئی، اب نیا چیپٹر آن ہو گیا۔ اب آپ اس کو یہ نہیں بولتے کہ تم نے پہلے یہ کیا تھا، تم نے پہلے وہ کیا تھا، نہیں، لا الہ الا اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ کیا، فمن دخل حصنی امن من عذابی، جو اس میں داخل ہو گیا میرے عذاب سے وہ بچ گیا۔ وہ یہ امام کی حدیث ہے، اسی کانٹیکس میں اور احادیث بھی ہیں۔ لیکن اس لا الہ الا اللہ میں داخل ہونے کی شرائط ہے، اور یہ خود امام کی سواری، جب امام نے بیان کیا امام کی سواری چلنا شروع ہو گئی، سب منتظر ہیں کہ بس یہی گفتگو تھی، کچھ اور بھی امام کہیں گے، ہاتھوں میں قلم ہے، رکے ہوئے ہیں۔ تھوڑی سی سواری آگے گئی، امام نے پردہ ہٹایا، امام نے کہا کہ اس قلعے میں داخل ہونے کی شرائط ہیں اور میں ان میں سے ایک شرط ہوں، یعنی بغیر امامت کے لا الہ الا اللہ میں داخل۔ عزیزان محترم، ابھی دور آ گیا ہے، اب آپ پاسٹ ٹینس پہ بحث کرنا چھوڑ دیں، میں سب کے لیے، اپنے لیے بھی، سب جتنے فرقے ہیں سب خود چھوڑ دیں۔ پاسٹ ٹینس یعنی ماضی پہ لڑتے رہیں، بھڑتے رہیں، گفتگو کو فائدہ نہیں ہے۔ آپ سے ماضی کا سوال نہیں پوچھا جائے گا، آپ سے آج کا سوال پوچھا جائے گا۔ آج آپ دیکھیں نا، سویڈن میں قرآن کی اہانت پھر کی گئی، لیکن کس طریقے سے قرآن کے ساتھ اہانت کی گئی، کوئی مسلمان باغیرت مند برداشت کر سکتا ہے؟ یہ حکومتیں ہمارے مذہب کے ساتھ کیا کر رہی ہیں؟ وہ کیوں کر رہی ہیں؟ کیونکہ ہم اصل میں پچھلی باتوں میں لڑ رہے ہیں، ہم ابھی تک اپنی ان چیزوں میں لڑ رہے ہیں کہ جس کو ہم نے نہیں کیا، جس کا ہمارے پاس حل بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ ہاں، علمی گفتگو کریں، بیٹھ کے گفتگو کریں، ہر کسی کے اپنے نظریات ہیں، ہر کسی کے اپنے عقائد ہیں، بسم اللہ، کوئی کسی پر اعتراض نہ کرے، لیکن ابھی مسئلہ امت مسلمہ کا ہے، ابھی مسئلہ اسلام کی آنے والی حکومت کا ہے، دنیا کا ہے۔ کیسے کسی کی مجال ہو گئی؟ اتنے مسلمان ہیں دنیا کے اندر، اور کوئی ایک حکومت اجازت دے کہ آپ کی مقدس کتاب کے ساتھ جو ہے وہ اہانت کی جائے؟ اب آپ دیکھیں، عراق نے تو آج فوراً جو ہے وہ سویڈن کے سفیروں کو نکال دیا، سارا کام ختم کر دیا۔ ایرکسن، H&M، والوو، اسکینیا،
خوب ایسے کریں گے تو پھر آپ جائیں گے. مطلب روز قیامت میں ہم کیا منہ دکھائیں گے خدا کی بارگاہ میں؟ اول تو ہم نے ویسے بھی کچھ نہیں کیا اسلام کے لیے، تو آگے ہم قرآن کو کیا جواب دیں گے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم الہی نظام کو نہیں سمجھ رہے. الہی نظام جب تک حاکمیت نہیں کرے گا ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اور یہ ہم چھوڑ دیں یہ اپنے فرقوں تفرقے، صبح آگے آئیں. سب کی کتابیں متفق ہیں، حتیٰ صرف مسلمان نہیں، بدھسٹ، زرتشت، عیسائی، کرسچن، سب کہتے ہیں کہ ایک شخص آئے گا جو دنیا کو امن سے بھر دے گا. وہ تبھی ممکن ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو اس قابل کریں گے کہ آپ اس تک پہنچ سکیں. اپنی ذاتی زندگی میں آزمائش سے گزرنا پڑے گا. لا الہ الا اللہ، یہی کلمہ ہے، یہی مسلمان و اسلام کی پہچان ہے. خدا نے اپنے نبیوں کو بھی یہی پیغام دیا کہ صرف کسی اور کی نہیں، صرف میری عبادت، میری بندگی، میری عطا. اور کسی نبی نے اپنی طرف نہیں بلایا، سارے نبیوں نے خدا کی طرف دعوت دی ہے. اور یہی ایک یکتا پیغام ہے مذاہب کا، اسی کی طرف بڑھو اور ہم سب اس کی طرف بڑھیں. اب وہ کیا ہے، وہ کیسا ہے، جو ہماری گفتگو بہرحال چل رہی ہے کہ یہ اسماء الہی یا یہ صفات الہی جو ہیں اللہ کی، خود خدا کسی صفت میں نہیں سما سکتا. بہرحال آپ جو بھی صفت کریں گے صفت مخلوق کی طرف سے ہے، اور مخلوق خدا کے وصف کو، خدا کی ڈیفینیشن کو بیان نہیں کر سکتی ہے. خدا کیا ہے؟ وہ مخلوق خود محتاج ہے، اور جو محتاج ہو وہ کیسے غنی کی جو ہے وہ تشریح کر سکتی ہے؟ مگر آپ دیکھیں کہ اللہ نے اپنے ولیوں کے ذریعے سے کیا خوبصورت تعریفیں کی ہیں. یہ جتنے بھی ہم اللہ کے نام پڑھتے ہیں، اللہ کے ناموں کو یاد کرتے ہیں، یہ خدا نے خود ہمیں تعلیم دی ہے، ورنہ کوئی مخلوق اس کی تعریف نہیں کر سکتی. مولائی یا مولا انت المولا انا العبد وهل يرم العبد الا المولا. مولائی یا مولا انت الرازق انا المرزوق وهل يرم المرزوق الا الرازق. مولائی یا مولا انت العزیز وانا الذلیل. یعنی ساری بزرگ صفات تیرے لیے ہیں، اور سارے نقص، ساری مشکلات میرے اندر پائی جاتی. کیوں؟ کہ میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں پروردگار. اور جو محتاج ہو پروردگار، وہ کیسے تیری تعریف بیان کر سکتا ہے؟ یہ جو ہم تعریف پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یہ بھی تو نے سکھائی ہے پروردگار، ورنہ میرے زبانوں میں کہاں ایسی طاقت کہ میں تیری حمد و ثنا کروں. چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ امام صحیفہ سجادیہ کی ایک دعا میں کیا فرماتے ہیں؟ یا غنی الاغنیاء انا افقر الفقراء. اے بے نیازوں میں سب سے بڑے بے نیاز، میں محتاجوں میں سب سے بڑا محتاج ہوں. خوب یہ جو انسان بیان کرتا ہے، یہ جو دعا، اب دعائے ابو حمزہ، دعائے عرفہ، یہ جو سحر میں انسان جاگتا، خوب یہ انسان اپنے وجود سے خدا کی ان اسماء میں سیر کرتا ہے. دعائے جوشن کبیر میں آپ 1000 ناموں کو خدا کے یاد کرتے ہیں. اب یہ خود خدا کی طرف سے عزیزان محترم، وہ کسی چیز میں سما نہیں سکتا، وہ کسی چیز میں سمیٹا نہیں جا سکتا، وہ لامحدود ہے. اور یہی کہ انسان اس پر ڈپینڈنٹ ہو کہ جو لامحدود ہو. انسان اپنی زندگی میں اگر ان دروازوں کی طرف متوجہ ہے، دروازے خود کسی اور کی طرف ڈپینڈنٹ ہو، تو انسان کیسے اپنی زندگی گزار سکتا ہے؟ آیت اللہ آغا دولابی کے جو بہت بڑے عارف گزرے ہیں،
کہ خدا نے ایک ہی دفعہ ان کے لیے جو ہے وہ عالم غیب کو کھول دیا. وہ فرماتے ہیں کہ جب زندگی میں تم دیکھو کہ تمہارے زندگی کے سارے دروازے بند ہو گئے ہیں تو سمجھ لو اب تم اس کی طرف متوجہ ہوگے کہ جو کسی پر ڈپینڈ نہیں کرتا. اب یہ زندگی میں انسان اپنی زندگی میں اسی لیے سب سے پہلے انسان کو خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا. کوئی مشکل آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی بھی چیز آئے، سب سے پہلے انسان خدا کی طرف. خدا خود کہہ رہا ہے بنی آدم میں نے ساری چیزوں کو تمہارے لیے خلق کیا ہے مگر تمہیں میں نے اپنے لیے خلق کیا ہے. اور بنی آدم ہے کہ وہ خدا کی طرف توجہ ہی نہیں دے رہا، اپنی زندگی میں مشغول ہے. ذرا سا امتحان مشکل پڑے شکوے شروع ہو جاتے ہیں کہ خدا تو نے یہ کر دیا، میرے ساتھ ایسا ہو گیا، میرے ساتھ. تو خوب ہماری زندگی کتنے دن ہے؟ کتنے دن ہے؟ 60 سال، 100 سال، 700 سال، جو کہ ممکن نہیں ہے. بہرحال مطلب آپ کر لیں، آپ 700 سال زندہ رہے. 700 سال، 700 سال مائنس انفینٹی. جو میتھس کے اسٹوڈنٹ ہیں جواب کیا آئے گا؟ انفینٹی آئے گا. تو آپ نے یہاں کتنے دن رہنا ہے؟ 100 سال. 700 سال چلے رہ لیں، کر لیں زندگی میں 700 سال مائنس انفینٹی. یعنی کیا؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہم فیہا خالدون، تم وہاں ہمیشہ رہو گے. ہمیشہ کو مائنس کریں 100 میں سے، کیا آئے گا؟ ہمیشہ. تو یعنی تھوڑے دنوں کے لیے آپ ہمیشہ کو بیچ رہے ہیں. تھوڑے دنوں کے لیے تھوڑی سی آزمائش، تھوڑا سا امتحان، دین بیچ دیا، زبان بیچ دی، تفکر بیچ دی. ایک نگاہ نامحرم پر صبح فجر کی نماز قضا ہو گئی. کیا کر رہے ہیں؟ دنیا کے سارے خزانے جمع بھی ہو جائے نا، ایک فجر کی نماز کی قیمت نہیں دے سکتے. ایک فجر کی نماز. یہ میں نے نہیں کہا، یہ معصوم ہے. چھٹے امام کے بعد شخص آیا، استخارہ کرایا کام کے لیے، استخارہ اچھا نہیں آیا، چلا گیا. کام کر کے واپس آیا، کہا مولا دیکھیں اتنا فائدہ ہوا ہے، پروفٹ ہوا ہے، اور آپ نے تو کہا تھا استخارہ اچھا نہیں ہے. تو امام نے کہا فلانے مقام میں فلانی جگہ پر تمہاری فجر کی نماز قضا ہوئی تھی؟ کہا ہاں مولا. کہا سارے فائدے جمع بھی کر لو، اس ایک فجر کی قیمت نہیں دے سکتے. ایسا نہیں ہوتا. جہاں ہمیشہ رہنا ہے. آپس میں نفرتیں، بھائی بھائی سے ناراض، بہن بہن سے ناراض، محلے والوں سے ناراض، سڑک پہ چڑھتے ہوئے کسی سے ناراض، اٹھنے بیٹھنے میں ایک دوسرے سے. تھوڑی دیر کے لیے کیا کر رہا ہوں میں؟ اور اگر میں ابھی مر جاؤں تو میرے پاس ہے کیا؟ خدا کہے گا یہ تو دنیا میں ناراض ہی ہوتا رہتا تھا، اس کو میں کیا دوں. کبھی شکر بھی کر لیتے، کبھی سجدہ بھی کر لیتے، کبھی راضی بھی ہو جاتے. کسی بھی چیز پر راضی ہو جاؤ. خدا حدیث ہے وہی 8ویں امام سے جانے ہوتا ہے. آج لگ رہا ہے کہ مشہد سے کچھ کرم زیادہ آ رہا ہے. صلوات بھیجتے محمد وعلی اللہ صلی اللہ محمد. ہماری تو جان فدا 8ویں امام پر. ہمارا تو سب کچھ ویسے بھی 8ویں امام کا ہے. وہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، نہ آنا ہے، نہ جانا ہے، نہ تعلیم ہے، نہ کچھ ہے. وہ انہوں نے عزت دی ہوئی ہے تو معاملہ چل بھی رہا ہے. اور وہ اور ایک ان کی بہن، دونوں کا کرم ہے جو معاملہ جو ہے وہ زندگی میں چل رہا ہے. جان محترم خود 8ویں امام ارشاد فرماتے ہیں اگر تم اللہ کے کم دیے ہوئے پر راضی ہو جاؤ تو خدا تمہارے کم عمل کو بھی قبول کر لے گا. اس کے کم دیے پر راضی ہو جاؤ. وہ کہتا ہے جو دیا راضی ہو جاؤ. تمہاری رضا. یہ سب جو کنیکشن ہے نا، یہ اس معرفت کا ہے کہ انسان کو خدا کی توحید کی معرفت ہو کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، میں کس کے سامنے حاضر ہو رہا ہوں. کون ہے کہ جس کے اختیار میں پوری کائنات ہے؟ کون ہے جس کے ارادے سے سب خلق ہوا ہے؟ کون؟ خوب یہ ضروری ہے. ایسے لوگ عشق میں دیوانے نہیں ہوئے جان محترم جنہوں نے
خدا کی محبت کو ذرا سا چکھ لیا. دنیا نے ان کو کسی کو مجنوں کہہ دیا, کسی کو پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا. خوب اصل تو عشق الہی ہے. وہ ایک جوان دنیائی مجازی جو محبت ہوتی ہے اس کی خاطر سخت سردی میں اپنی کھڑکی کے کنارے بیٹھا رہا کہ شاید محبوب کی کوئی ایک جھلک مجھے کسی وقت نظر آ جائے. سخت سردی مگر محبوب نظر ساری رات نہیں آیا, مگر سردی میں بیٹھا رہا. مگر اس نے دیکھا کہ صبح کے وقت کچھ اور لوگ کسی اور محبوب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں, اور دیکھا کہ ظاہر ہے سحر کا وقت ہے, اذان ہو رہی ہے. دیکھا کہ ساری رات بیٹھا رہا, محبوب نے ایک جھلک نہیں دکھائی, اور یہ اس محبوب کی ایک آواز پر سخت سردی میں اٹھ کے جا رہے ہیں. تو اس نے بولا کہ میں نے اپنی رات کو کہاں گزار دیا, اگر میں نے بھی اس کی محبت میں گزارا ہوتا آج میں کہاں کھڑا ہوتا. بہت زیادہ محترم, اللہ اکبر یا رسول اللہ. اب یہ محبت, یہ عشق, یہ جس کو نصیب ہو جائے وہ 6 ماہ کا بچہ بھی لے جاتا ہے, وہ کڑیل جوان بھی لے جاتا ہے. وہ جسے عشق ہو, جس کی جتنی معرفت, جس کی جتنی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے, اس کی قربانی بھی بڑھتی چلی جاتی ہے. اور جو جتنا زیادہ اس محبت میں مبتلا ہوتا ہے اتنا وہ اپنے محبوب کی طرف متوجہ ہوتا ہے. یہاں چہرے پر شکن نہیں آئی کہ کیا کیا لٹ گیا, کوئی شکن نہیں آئی. کہیں کوئی جملہ مقتل میں کسی مقام پر آیا ہو, کسی بدن کو لاتے ہوئے آیا ہو, کسی بدن پہ پہنچتے وقت آیا ہو, کوئی نہیں آیا. کیوں؟ لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی تیرے سوا, کوئی نہیں ہے. بے ابی انتا و امی, سب قربان. یہ تو گھرانہ ایسا ہے جس گھرانے کی تربیت ہی ایسی ہوئی ہے. اس گھرانے نے گو کہ کوچہ بنی ہاشم کے کچی دیواروں کا گھر ہے, مگر اسلام کی بقا اسی گھر سے ہے. وہ یہاں تربیت ایسی ہوئی ہے, ہم جانے والے اترنے والے. 2 محرم ہو گئی ہے, کارواں جو ہے وہ کل پہنچ جائے گا, برلاج شب 2 ہے. کیسے اترے گا, کہاں اترے گا, کون اترے گا, کون کس کی تیاری کرے گا, وہ کہیں کوئی شکوہ, کہیں کوئی شکایت نہیں ہے. کربلا یہی ہے. ہم 10 دن حد اقل, ورنہ 2 مہینے 8 دن ہم اسی درسگاہ میں آتے ہیں نا. یہاں سے اٹھنے کے بعد ہماری بھی تو تھوڑی تو کیفیت تبدیل ہونی چاہیے. ہم بھی اپنی زندگی میں کم از کم 2 مہینے تو شکوہ نہ کریں کہ خدا یہ کیا ہے. نہیں نہیں, میں حسین کے غم میں ہوں, خدا میں کیسے شکوہ کر سکتا ہوں. جب حسین کی بہن نے سب کچھ دے کر بھی یہ نہیں کہا کہ یہ کیا ہو گیا, یہ ہو ہی نہیں سکتا. ان سے زیادہ معرفت کسی کو ہے ہی نہیں. توحید سیکھنی ہے ان کے گھر سے سیکھیے. کیا کہا, تقبل منا, پروردگار قبول کر لے. یعنی اتنا سب کچھ دینے کے بعد بھی خدا سے کہا جا رہا ہے پروردگار قبول کر لے. اب یہ توحید ہے, یہ جلوے ہیں, یہ عشق ہے کہ شام غریبہ میں اللہ اکبر اپنوں کے بدن بکھرے پڑے ہیں,
خیمے جل چکے ہیں. عزاداران محترم، خوب اس کے باوجود تہجد کے سجدے ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ تو عید ہے. لا الہ الا کربلا، لا الہ الا اللہ. کوئی گمان نہ کرے کہ یہ مجلسیں کسی فرقے کی ہیں. نہیں ہے، یہ بشریت کی بقا ہے. اگر چاہتے ہو باقی رہو، آؤ عزائے حسینی میں آؤ. یہ عشق تمہاری آخرت کا سرمایہ ہے. یہ عشق تمہارے وجود کو پاک کرتے ہیں. جب تم پاک ہو، یہی تو کہا میرا سلام ہو 8ویں امام پر. امام یہی تو فرماتے ہیں، ابن شبیب. جب محرم آتے تھے امام نے ہمیشہ سیاہ جو ہے وہ لباس پہن لیے. امام جو ہے وہ مسکرا نہیں رہے. ابن شبیب. پھر گریہ، امام فرماتے ہیں گریہ پاک کرتا ہے. اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں جب بھی ان کو یاد کرو نا، کربلا والوں کو، یا لیتنی کنتو معاکم فافوزوا فوزا عظیما، یاد کرو. آئیے، پہلی محرم کا دن گزر گیا، اس شہید کو یاد کریں کہ جو غربت میں مارا گیا. غربت عجیب. امام جب بھیج رہے ہیں تو امام نے جو خط لکھا ہے نا کوفہ والوں کے لیے، کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ میرا رشتہ دار ہے، نہیں، میرا بھائی ہے. اپنا بھائی کہا. سکہ یعنی میرا مورد اعتماد ہے، میرے بھروسے کا آدمی ہے. قربان جاؤں میں حضرت مسلم پر. آسان نہیں ہے ذہن موت. مقام حاصل کرنا ولایت کا آسان نہیں ہے. ایسا مقام حاصل کیا حضرت مسلم نے. میں جب پچھلے سال توفیق، وہ تو ہر سال 40 پہ تو ہوتی ہے، لیکن کوفہ ظاہر ہے جب انسان خلوت میں جاتا ہے تو وہ عام دنوں میں جاتا ہے. تو جب میں آخری دفعہ مسجد کوفہ گیا، حضرت مسلم کے روزے پر میں نے حضرت مسلم سے ایک ہی ریکویسٹ تھی، ایک ہی درخواست. آخر آپ نے ایسا کیا کیا کہ زہرا کا لال اپنے آخری غربت میں، جب سب ختم ہو چکا تھا، اپنی تلوار کے سہارے دشت کربلا میں سب سے پہلے آپ کو یاد کیا ہے؟ سب سے پہلے آئینہ مسلم. دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، کہاں ہو مسلم؟ مطلب کیا؟ یعنی حضرت مسلم امام حسین کے بڑے قریب ہیں. اور یہ عام بات نہیں ہے ظالم محترم، یعنی حسین کے اتنا قریب ہونا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. امام حسین، روایات ہے چھٹے امام حسین عرش سے 2 گروہ کی طرف متوجہ ہیں. ابھی بھی 2 گروہ کی طرف. پہلا وہ جو زیارت پر کربلا ہے، جو ظاہر ہے نا امام کا، اس پر امام کی توجہ خاص. اور ایک وہ گروہ کہ جو امام حسین کے لیے گریہ کر رہا. یعنی ہم بھی امام سے دور نہیں ہیں ذرا محترم، ہم امام کے قریب ہیں. یہ پھر وقت ملے گا تو انشاءاللہ یہ گفتگو کریں گے کہ یہ روتا کیوں ہے آدمی، کیوں روتا ہے، کیسے روتا ہے، کس طرح رونا شروع کر دیتا ہے. وہ یہ معاملات الہی ہیں. اللہ کرے ہم ان چند دنوں میں اس کو کھول سکیں. عزاداران مسلم، شب جمعہ ہے، ساری روحیں اس ٹائم کربلا میں ہیں. حضرت مسلم بھی کربلا میں. ہمارے لیے شفاعت کیجئے حضرت مسلم، اپنے ارباب کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کیجئے. ہم بہت خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں. بہت مشکل ہے، بہت مشکل ایام ہے. ہم اس سے گزر جائیں، ہم اس میں کامیاب ہو جائیں. ہمارے حق میں دعا کیجئے. حضرت مسلم آئے، خط لے کر آئے، کوفہ والوں کو دیا. آپ مصائب سنتے رہتے ہیں، اہل ذوق ہیں، علماء کو سننے والے ہیں. میں ادنا سا طالب علم. عزیزان محترم، بس کہا کہ ایسا ایسا ہے. لوگ آئے، جوک در جوک آئے، خواص آئے.
سب نے حضرت مسلم کی بیعت کی. جب بیعت ہو گئی اتنے دیکھا تو حضرت مسلم نے خط لکھا امام حسین, مولا یہاں لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں, لوگوں نے بیعت کر لی, آپ کوفہ آ جائیں. بس یہ نامہ چلا گیا. بس اس کے بعد کیا ہوا, ابن زیاد لعین کوفہ میں آیا, بڑے چال چل کر آیا, اسٹریٹجی پلاننگ سے آیا, لوگ نہیں پہچان پائے, وقت نہیں ہے کہ اس پر گفتگو کی جائے, آ گیا. آہستہ آہستہ لوگوں کا مال, خوف, جان, گھر, تلواروں کو سونوں سے خریدنا شروع کر دیا. کرتے کرتے کوفہ والوں کی آزمائش شروع ہو گئی. کوفہ والے اپنے امتحان میں ناکام ہو گئے. حسین کا سفیر تنہا رہ گیا. ظہر کی نماز ہزاروں لوگ ہیں, مغرب کی نماز میں کوئی نہیں کھڑا. کوفہ کی گلیوں میں سناٹا, مسلم گلیوں میں اکیلے کھڑے ہیں ایک دیوار کے سہارے. ایک بوڑھی خاتون دروازہ کھولتی ہے, دیکھتی ہے کون ہے, پھر دیکھتی ہے, کہتی ہے جوان تجھے پتا نہیں ہے کوفہ کے حالات, پہرا لگا ہوا ہے, تو اپنے گھر کیوں نہیں چلا جاتا؟ کہا میرا گھر نہیں ہے, مسافر ہے. کہا پانی چاہیے, پانی دیا. کہا کہاں سے ہو؟ ہاں میرا تعلق مدینہ سے ہے. مدینہ کا نام سننا تھا, ظاہر ہے خاندان عطرت کی ماننے والی تھی. کہا مدینہ میں کہاں سے ہو؟ کہا محلہ بنی ہاشم سے ہوں. محلہ بنی ہاشم سے ہو؟ محلہ بنی ہاشم میں کون؟ کہا مسلم ابن عقیل ہوں. یہ نام سننا تھا. کہا میرے مولا مجھے معاف کر دیں, مجھ سے غلطی ہو گئی, آپ اندر تشریف لائیں. آئے میں آپ کی کیا خدمت کروں, کچھ کہیں. کہا نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے, مجھے ایک جگہ دے دو, مصلی دے دو. اللہ اکبر. مسلم بھی جانتے ہیں یہ شب عبادت کی ہے. بس عزاداران موت کس طریقے سے حضرت مسلم کو آپ جانتے ہیں گھیرا گیا, زخمی کیا گیا, لے کر گئے چند جملے اور آپ سے التماس دعا. حضرت مسلم کو لے, زخمی ہے, خون کہیں پیشانی سے ہے. ابن زیاد لعین نے پوچھا کوئی خواہش ہے, کوئی وصیت ہے؟ کہاں کچھ میرا قرض ہے, یہ میرے کچھ چیزیں بیچ کے دے دیا جائے, اور ہاں میرا پیغام جو ہے وہ امام حسین تک پہنچا دیا جائے. کہا کیا پیغام ہے؟ کہا کہ کوفہ وفا نہ دارت, کوفہ میں وفا نہیں ہے. بس حضرت مسلم کو لے کے گیا. حضرت مسلم گریا کر رہے ہیں, رو رہے ہیں. پوچھنے والے نے پوچھا ایسا کام کیوں کرتے ہو کہ رونا پڑے؟ کہا میں اپنے لیے نہیں رو رہا, میں حسین کے بچوں کے لیے رو رہا. بس دارالامارہ کی بلندی پہ پانی دیا گیا, خون کے قطرے پانی میں گرے. دوسرا ظرف آیا, پھر خون گرے. تیسرا ظرف, خون گرے. حضرت مسلم نے پانی نہیں پیا. کیسے پیتے جب ارباب پیاسا شہید ہونے والا ہے؟ مسلم کیسے پانی پیے؟ بس عزاداران محترم, بس سر کو تن سے جدا کر کر بدن کو نیچے پھینک دیا گیا. جملہ سنیں گے؟ حضرت مسلم کے بدن کو کوفہ کی گلیوں میں گو کیوں؟ حضرت مسلم کوفہ کی گلیوں کو تیار کر رہے ہیں. علی کی شہزادیاں آنے والی ہیں, گلی تیار ہے. عزادارہ نے پہلا سر ہے جو کوفہ کے دروازے پر لٹکایا. بس آپ نے گریہ کیا. شب جمعہ ہے, بہرحال میں بہت معذرت چاہتا ہوں, میں معافی چاہتا ہوں. شب جمعہ ہے, نہیں پتا آخری مجلس ہو, بندہ اٹھے دنیا سے چلا جائے, آپ اٹھے نہ اٹھے نہیں پتا. ہر رونا آخری رونا سمجھا کریں, شاید یہی آنسو بچا کے لے جائیں. خبر پہنچی امام ہے, امام کو پتہ چل گیا, لیکن امام ہے. امام نے کہا, لوگ آئے
ایک مقام پر بتایا، انہوں نے بتایا کہ ہم نے آخری جو دیکھا ہے کہ حضرت مسلم کے بدن کو کوفہ میں گھسیٹا جا رہا ہے. یہ سننا تھا. امام نے حضرت مسلم کے بھائیوں کو بلایا، خبر شہادت دی، پوچھا کہ کیا ارادہ ہے تم لوگوں کا؟ کہا مولا کیا مطلب بھائی تمہارا شہید ہو گیا ہے. کہا ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، بھائی کے خون کا بدلہ لیں گے، اور اگر نہیں تو اسی طرح جس طرح وہ شہید ہو گیا ہے ہم بھی شہید ہو جائیں گے. کہا ٹھیک ہے. مولا خیمے میں آئے، بی بی زینب کو مخاطب کیا، کہا زینب حمیدہ کو بلاؤ، چھوٹی بیٹی ہے مسلم کی. بس آخری جملہ، آخری. آپ کی بھی بیٹیاں ہیں، خدا بیٹیوں کو سلامت رکھے. کسی کا باپ چلا جائے، بیٹی کو زانو پہ بٹھایا، نوازش کی. بچی بنی ہاشم کی ہے، پہچان گئی. کہا مامو جان بابا خیریت سے ہیں؟ بس عزاداران محترم، اس واقعے کو ایک اور بچی دیکھ رہی ہے. بچی دیکھ رہی کہ جب باپ چلا جائے تو نوازش کی جاتی ہے، پیار کیا جاتا ہے، مگر اس بچی کو یہ نہیں پتا تماچے پڑیں گے.